اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی قتل کیے جائیں، ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں یعنی وہ مردہ ہیں، یہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے، ایک خاص مضمون اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اللہ کے اوپر اور پھر ایمان کی دعوت دیں اور اس وجہ سے ان کی موت آ جائے، قتل کر دیے جائیں جس طرح جنگوں میں ہوتا ہے عام طور کے اوپر، تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جائیداد بانٹ دی گئی، بس جی ختم ہو گئے، وقتی طور پر دنیا کے لحاظ سے ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن مالک فرماتا ہے کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے گویا شروع ہو گئی، اصلی زندگی وہ پہنچ گئے، وہ ایسی جگہ چلے گئے ہیں جس کا نام جنت ہے، اور گویا اصلی زندگی ہے وہ وہاں جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا انہوں نے۔ عرش الہی کے ساتھ ان کے محلات ہیں، سونے اور چاندی کے برتن ہیں وہاں، اور بہت ہی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اپنے پیچھے جو آنے والے دوسرے ان کے بھائی ہیں جو بھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے بارے میں بھی ان کا یہی ذہن ہے کہ اب انہوں نے بھی چونکہ ادھر ہی آنا ہے، وہ بھی اسی راستے پر چلے ہوئے تھے، اور کاش ہماری بات ان تک یہ پہنچ جائے کہ ہم یہاں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پیغام یہاں دنیا تک پہنچایا ان آیات کی صورت میں۔ ابھی پوری طرح بات کھلی نہیں تھی، ابھی وہ ماحول پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ذہن بنائے گئے تھے، اور اس کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، پھر جنگ احد ہوئی ہے، خاص کر جہاں بہت زیادہ مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے، 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور شہادت کی وہ جو مقام ہے وہ انہوں نے پہچان لیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اسی جنگ کے اندر یعنی آج ہی تمہیں شہادت ملے گی اور تم جنت میں جاؤ گے، تو یہ بات سن کر اس طرح ان کا دل خوش ہو گیا، اور جو ترکش سے نکال کر وہ چند کھجوریں وہ کھانے لگے تھے، وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دی کہ یہ گویا مجھے اتنی بڑی خوشخبری مل گئی ہے، تو یہ گویا اگر میں کھجوریں کھاؤں گا تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے جنت میں جانے میں تھوڑی سی دیر کر رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور کہا کہ میرے بھائیوں تمہیں سلام ہے، پھر اس کے بعد ٹوٹ پڑے ہیں کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، اور پھر انہوں نے اپنے دل کی مراد پائی ہے اور شہادت حاصل کی ہے انہوں نے۔ تو دیکھو یہ آج چیز مسلمانوں کے اندر سے بالکل وہ چیز ختم ہو گئی، اس کی روح ختم کر دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دشمن ہر طرف سے تمہیں پکارے گا، بلکہ اپنے ساتھیوں کو آواز دے گا، جس طرح کھانے کے اوپر دوست اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں ادھر آؤ، یہ یہاں اچھا کھانا ہے، یہ تمہیں زیادہ اچھا لگے گا، تو اس طرح تمہارے اوپر یہ دوسری قومیں ہیں یہ ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وقت آئے گا تو کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے جو اس طرح معاملہ ہو جائے گا؟ ابھی تو یعنی ہمارا روب اور دبدبہ ہے ان کے اوپر، تو یہ وقت جو آپ بتا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا تعداد تھوڑی کہاں، تمہاری تعداد تو ہو جائے گی گویا جس طرح ریت کے ذرات کی طرح، سمندر کی جھاگ کی طرح، آسمان کے تاروں کی طرح، اتنی تمہاری تعداد ہو جائے گی، لیکن تمہارا وہ روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ جو درگت بنے گی مسلمانوں کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہن کی بیماری لگے گی تمہیں، وہن کی بیماری۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیماری جو کتنی خوفناک بیماری ہے، کوئی بیماری گویا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ایسی سخت بیماری
کس طرح مسلمانوں کو کمزور کر دے گی، ان کی درگت بن جائے گی، آخر یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ تو فرمایا یہ ایک مرکب بیماری ہے، یعنی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کے اندر رہنے کا زیادہ شوق اور دنیا کے ساتھ لگاؤ، وکرایت الموت، اور اللہ کے راستے میں جو موت آتی ہے اس سے تھوڑا سا ڈر اور خوف، اور اس کا وہ شوق جب نہ ہو اور اس سے کرائیت انسان کرے، اس سے بچنا چاہے، تو یہ دو چیزیں مل کر انسان کو ایسا بنا دیتی ہیں، تھوڑا دلا بنا دیتی ہیں کہ اس کے بعد جس طرح آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی یہ جو حالت بنی ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان کی روح ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں اس چیزوں کو۔ اور اسی لیے میں یہ آج کل یہ جو ماحول بنا ہوا ہے جنگوں کا، اس کے اندر میں یہی بار بار اپنے بھائیوں کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ دیکھو یہ جو شہادت کرتے ہو، یہ ایمان جب تک خالص نہ ہو، توحید نہ ہو، جب تک ایمان خالص نہ ہو، تو تم دنیا کو تو فتح کر سکتے ہو لیکن جنت نہیں جا سکتے ہو۔ جنت جانے کے لیے اس جنت کے اندر جہاں بڑے بڑے محلات ہیں سونے اور چاندی کے، اور جنت کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، مشروبات کی نہریں اور شہد کی نہریں، تو یہ جو وہاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، وہ ہیں جن کا ایمان اللہ کے اوپر پوری طرح ہو، زبردست قسم کا ایمان ہو، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی اور چیز سے نہ ڈرتے ہوں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہوں، نہ ان کی پکارے ہوں۔ اور پورا ایک نقشہ قرآن کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھنے والا ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ قرآن یہ تو پورا کا پورا ایمان خالص کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے یہ جو تلوار کا استعمال کیا جاتا ہے، جنگوں کا معاملہ ہے، یہ اسی ایمان کو پھیلانے کے لیے۔ عام طور پر یہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ بس صرف جی تلوار کے زور سے، تلوار نہیں، ساتھ قرآن بھی ہے۔ قرآن جو ہے یہ تلوار کو جو ہے یہ ظلم سے روکتی ہے، اور تلوار جو ہے یہ قرآن کے راستے میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، بڑے بڑے بدماش اس ایمان کی دعوت کو روکنا چاہتے ہیں، اس کا کلا کما کرتی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کی زمین کے اوپر جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کا یہ علاج ہے۔ تو آج یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک جنگی ماحول کے اندر ان چیزوں کو سامنے لایا جائے۔ ان آیات کا جو اس سے پہلے آیات چلی آ رہی ہیں، مالک اپنے مومن بندوں کو اس چیز کی اہمیت بتاتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو، ہر وقت تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہارا اکیلا معبود ہوں، میرے ساتھ تمہارا ایسا لگاؤ ہونا چاہیے، ایسی شدید محبت ہونی چاہیے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ۔ اور دنیا کا یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا مسلمانوں کے لیے، اٹھتے بیٹھتے اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ سونے لگے ہیں تو اللہ کا نام لے کے آپ سوئیں گے کہ اللہ بِاسْمِکَ قاموت واحیا، مالک میں تیرے نام سے سوتا ہوں۔ اور یہ جو موت ایک وقتی طور پر ہوتی ہے، کیفیت اس کی نیند، تیرے نام سے پھر اٹھوں گا، صبح جب اٹھوں گا تیرے نام سے اٹھوں گا، جیسا اٹھتا ہے اسی انداز سے اللہ کا نام لیتا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کی تعریف ہے، اس مالک کی تعریف ہے جس نے ہمیں گویا اس موت کے بعد پھر زندگی بخشی ہے، اور ہم نے مرنے کے بعد اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ جب اٹھیں گے قیامت کے دن اسی انداز سے ان کی زبان کے اوپر ہوگا، اور اس کے بعد وضو کرتے ہوئے، وضو کے بعد اذان دیتے ہوئے، صلاۃ کے اندر، حتیٰ کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کھانے کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اپنے مالک اور خالق کو یاد کرنا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دل میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ تم کسی محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اس کی باتیں کرتے ہو، مالک اس سے بہتر محفل کے اندر ذکر کرتا ہے۔ تو یہ چیز فرمائی گئی کہ میری یاد کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر گزار بنتے رہو، ہر وقت میری نعمتیں ہیں، میرے علاوہ تمہارے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اس انداز سے ہر وقت میری شکر گزاری کرنا، اور دیکھنا ناشکری نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ فرمایا ایماندارو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ صلاۃ اللہ کے سامنے جھکنا، یہ کوئی نہیں ہے کہ یا صلاۃ مدد یا صبر مدد، اس طرح نہیں۔ آج جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ کیوں پکارتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کو، یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول مدد کہتے ہو،
اور اسی طرح تو مشرکین مکہ پکارتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، تو یہ تو شرک ہے۔ تو آگے سے یہ علماء دین یہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے صلات سے مدد لو، صبر سے مدد لو، تو صلات اور صبر سے جب مدد لی جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ اندازہ لگے، اس طرح ان کا دماغ بالکل مفلوج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کرو، مشکل اور مصیبت میں صبر کرو اور صلات قائم کرو اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ سے مدد مانگو صلات کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، بے صبر نہ ہو۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، یہ بھی پھر وہی آیت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اس انداز سے قتل کر دیے جائیں، یہ جنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ مدینہ ریاست بنی تھی، ایسے نہیں 13 سال مکہ کے اندر اسی مسئلے کی وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، دیس نکالے دیے گئے ہیں، تب جا کے یہ طیبہ ریاست بنی ہے۔ آج جس طرح نام تو لیتے ہیں، کوئی طیبہ ریاست کا نام لیتا ہے، کوئی مدینہ ریاست کا نام لیتا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کس فریب کے ساتھ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اور ایمان و عقیدہ وہ نہیں اپنایا جاتا ہے جو صحابہ اکرام کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو ایمان کی دعوت دی، اس سے پہلے تمام انبیاء نے دعوت دی اسی ایمان کی، توحید کی دعوت دی ہے، یہ اصل ہے۔ اور اس راستے میں اس توحید کو قائم کرنے کے لیے، شرک کا رد کرنے کے لیے جو مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ مالک فرماتا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر بعد میں سورہ آل عمران کے اندر مزید اس کی تشریح آ گئی، اب یہ متشابہات نہیں رہی ہیں بلکہ اب بالکل کھول کے بیان کر دیا گیا کہ گمان بھی نہ کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ گمان بھی نہ کرنا اللہ کے راستے میں جو مر جائیں، ان کو قتل کر دیے جائیں، ان کو گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ اس کی تشریح کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو نبی علیہ السلام سے ہم نے پوچھا اس آیت کے بارے میں، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شہدائے احد کے اوپر اس طرح جھانک کے دیکھا اور کہا کہ میرے بندو شہداء کچھ اور چاہیے جنت کے اندر؟ تو شہداء نے کہا مالک سارے آپ کے وعدے پورے ہو گئے ہیں، سب کچھ مل گیا ہے، اور جو چیز ہم مانگتے ہیں، دل کے اندر خیال کرتے ہیں، وہ سب کچھ حاضر کر دیا جاتا ہے، اب کیا چیز؟ پھر مالک کا اصرار بڑھتا گیا۔ پھر شہداء نے کہا کہ جب تک اللہ سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، کیا مانگا جائے؟ تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ ہماری ان روحوں کو ان جسموں کے اندر جو ہے ان کو نکالیں اور ان جسموں کے اندر ڈالیں جو دنیا میں ہم چھوڑ رہے ہیں، تاکہ ایک دفعہ پھر تیرے راستے میں اور بڑھ کر قتال کریں۔ اور وہ جو ریسیپشن ہوئی تھی، وہ جو استقبال ہوا تھا جب اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھا تھا، تو وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دل کرتا ہے۔ باقی جنت میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو چیز چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے۔ تو مالک نے پھر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، یہ جنت کا معاملہ ہے، اور آج ہمارے یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا ایک قافلے میں مارے گئے، اور حدیث دیکھیے، پھر حدیث پیش کی کہ حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ وہو شہید، جو اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر جنت سے رات کو مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آ گئے اندازہ لگی دادی کے پاس۔ تو اس انداز سے شاہ ولی اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ والد صاحب وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ بھی آئے ہیں، رات کو ملنے آئے ہیں۔ اس طرح آج جو ان کو یہ بتایا جاتا ہے اور یہ لوگوں کے عقیدے خراب کیے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے تھے، مسجد نبی تک آ گئے تھے، ابھی اس لیٹسٹ جڑب کے اندر بھی میزائلوں کو معائنہ کرنے آئے تھے، اندازہ لگائے، اس حد تک یہ عقیدے خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو شہداء جتنے ہیں یہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں زندہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سارے انبیاء جو ہیں یہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ ان دنیاوی قبروں میں جو زندہ سمجھتا ہے اور یہاں آنے والا یا یہاں کے سے حالات سے باخبر، وہ شرک کے اوپر ہے، وہ قرآن کا انکاری ہے، بالکل اس کے ایمان کے اندر شرک ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ یہ معاملات ہیں، یہ جنگوں کا جو ماحول ہے، اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہیں، تمہارے ایمان کو آزمائے گا۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر اینگل سے آزمایا جائے گا، ہر ایک کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اور آزمائش صرف ایمان خالص کی ہے کہ کس نے یہ جو توحید کا نعرہ بلند کیا ہے، توحید کا پرچم جس نے لہرایا اپنے ارد گرد ایمان خالص کا، اب اس کو آزمایا جائے گا۔ مشکلیں مصیبتیں آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ اللہ کو پکارے گا یا کسی اور کو پکارے گا، یا اللہ مدد کہے گا یا اللہ خیر کہے گا، اسی پر جمع رہے گا تو ایمان خالص پر ہے۔ اور جب کسی اور کو پکارے گا، صبر نہیں کرے گا، فوراً پکارنا شروع کر دے گا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، تو اس ناشکرے غدار کے ساتھ
پھر وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو شرک کے اوپر چلا گیا. تو شرک سے بچنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں. فرمایا ہم ہر طرح سے، خوف و ہراس کی کیفیت سے، بھوک سے، مال اور جانوں کی کمی سے تمہیں آزمائش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر صبر کریں، ایمان کو نہ چھوڑیں، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان کے پاس کبھی کوئی مشکل مصیبت آتی ہے. دیکھیے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو بیان فرما رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، ان کے اوپر کسی طرح کی مصیبت آ جائے، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ کتنا بڑا فرق ہے اللہ کے بندوں. اگر یہ کہو گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کو پکارو گے، ایمان کے اوپر جم جاؤ گے تو ایمان خالص کے اوپر ہو. اور اگر مشکل مصیبت آئے تو یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، جس طرح مشرکین مکہ پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا. اسی طرح کرسچن پکارتے ہیں یا عیسیٰ مدد، یا عزیر مدد، یہودی پکارتے ہیں. اور یہ ہندو ہیں اپنی مورتی کو پکارتے ہیں، اپنی مورتیوں کو، اور اپنے گنیش کو، جتنے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، کتنی کالی دیوی تو پیلی دیوی تو نیلی دیوی. اسی طرح یہ مسلمان آج اپنی قبر والوں کو پکارتے ہیں، مزار والوں کو پکارتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ ایمان نہیں ہے. اس ایمان کے ساتھ جو جنگوں میں بھی مرے گا وہ جنت نہیں جا سکتا ہے. تو جنت جانے کے لیے، شہداء اصلی شہید بننے کے لیے، اس ایمان کو جو قرآن کا ایمان ہے الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو یہی ایمان ملے گا، عقیدہ ملے گی، توحید ملے گی میرے بھائیوں، جس پر آج یہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، صوفیہ ہوں، جتنے بھی ہوں، اس قرآن کی توحید سے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں، بلکہ اگر قرآن کی توحید ان کے سامنے پیش کی جائے تو اس کے بعد آگے سے ریئیکشن کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہو جو اس ایمان خالص کو مانے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ کتنے ہیں سنتے ہیں لیکن ساتھ دینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں یہ ایمان خالص کے واقعات ہیں. انہوں نے ایمان کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے ایمان کی خاطر جنگیں لڑی ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس راستے میں شہید کروایا ہے. تو لہٰذا ہمیں اب آگے بڑھنا، اب یہ آخری دور ہے، آگے جنگوں کا سلسلہ بہت بڑا شروع ہونے والا ہے. تو لہٰذا اپنا کنسیپٹ ہمیں بالکل کلیئر رکھنا چاہیے. ایمان کو سمجھو، اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی عزت کرائے گا دوسروں سے، اور دوسری ساری قومیں آپ کے نیچے آ جائیں گی. سب کے اوپر آپ کا جو ہوگا وہ غلبہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، ایمان تمہارا بالکل صحیح ہو جائے، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. لہٰذا اس کے بات کے اوپر غور کرو. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ لازمی ہے ایمان کو خالص کرنا. تب اللہ تعالیٰ صلاۃ قبول کرتا ہے، صوم قبول کرتا ہے. ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی بھی انہی کی ہے جن کا ایمان بالکل صحیح ہے. جن کے ایمان کے اندر خرابی ہے، چاہے وہ 70 کروڑ کا کوئی بیل یا بکرا خریدے، ان کی کوئی قربانی نہیں ہے. اللہ کے یاد رکھیے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی عمرہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا، کوئی شہادت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو ایمان کے اندر شرک کو ساتھ لے کے چلے. شرک سے اللہ اس طرح نفرت کرتا ہے، شرک اللہ کو گالی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ.